کسی زمیندار کی بھینس نے دودھ دینا بند کر دیا۔ زمیندار بڑا پریشان ہوا، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے ٹیکے شیکے لگائے لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ تھک ہار کر وہ بھینس کو شاہ جی کے پاس لے گیا۔ شاہ جی نے دم کیا، پھونک شونک ماری، لیکن وہ بھی بے سود رہی۔ بھینس کو کوئی فرق نہ پڑا۔ اس کے بعد وہ بھینس کو کسی سیانے کے پاس لے گیا۔ سیانے نے دیسی ٹوٹکے لگائے لیکن وہ بھی بیکار ثابت ہوئے۔ آخر میں زمیندار نے سوچا کہ شاید اس کا کھانا بڑھانے سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے، تو وہ اسے ماں جی کی خدمت میں لے آیا۔ زمیندار کی ماں نے خوب کھل بنولا کھلایا، پٹھے شٹھے کھلائے، کسی چیز کی کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن بھینس نے دودھ دینا شروع نہ کیا۔ لاچار ہو کر وہ اسے کسائی کے پاس لے کر جانے لگا کہ یہ اب کسی کام کی تو ہے نہیں، چلو ذبح ہی کروا لوں۔ راستے میں اسے ایک سائیں ملا، اللہ والا۔ وہ سائیں بولا، پریشان لگتے ہو۔ زمیندار نے اپنی پریشانی بیان کی۔ سائیں نے کہا، تم کٹا کہاں باندھتے ہو؟ زمیندار بولا، بھینس کی کھرلی کے پاس۔ اس اللہ والے نے پوچھا، کٹے کی رسی کتنی لمبی ہے؟ زمیندار بولا، وہ تو کافی لمبی ہے۔ اس سائیں نے اونچا کہا لگایا اور بولا، سارا دودھ تو کٹا چونگ جاتا ہے، تمہیں کیا ملے گا؟ کٹے کو بھینس سے دور باندھو۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی 50 کمیٹیاں ہیں، ہر کمیٹی کا ایک چیئرمین ہے۔ ہر چیئرمین کے ذاتی دفتر کی تیاری پر 1994 میں 2 کروڑ روپے کا خرچہ ہوا تھا۔ ہر چیئرمین 1,70,000 روپے ماہانہ تنخواہ لیتا ہے۔ اسے گریڈ 17 کا ایک سیکٹری اور گریڈ 15 کا ایک سٹینو اور ایک نائب قاصد اور 1300 سی سی کی گاڑی، 600 لیٹر پیٹرول ماہانہ، ایک رہائش کے سارے اخراجات بل وغیرہ اس کے علاوہ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اجلاسوں پر لگنے والے پیسے، دوسرے شہروں میں آنے جانے کے لیے فری جہاز کی ٹکٹ، ایک اندازے کے مطابق یہ کمیٹیاں اب تک کھربوں روپے کا دودھ چونگ چکی ہیں۔ اگر ان کٹوں کی رسی کو کم نہ کیا گیا تو یہ اجلاس اسی طرح جاری رہیں گے اور یہ کٹے ایسے ہی کھربوں روپے کا دودھ چونگتے ہی رہیں گے۔ پیارے بھائیوں، کیا پیٹ پر پتھر باندھنے اور کفایت شعاری کے لیے اقوال زریں صرف عوام کے لیے ہیں، ان سیاست دانوں کے لیے کچھ نہیں؟